السلام علیکم ناظرین، دنیا سٹوری میں خوش آمدید۔ بلی ایک خوفناک کہانی، ایپیسوڈ 13۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ چیلیں کرلانے لگی اور ان کے پر ٹوٹ کر جھڑنے لگے۔ وہ اب ننگے جسم لیے ایک دوسرے کو نوچنے لگی۔ ان کے جسموں سے سیاہ رنگ کا سیاہ مادہ بہہ رہا تھا اور وہ آوازیں کانوں کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے کو نوچتے نوچتے ہلاک ہوئیں اور جگہ جگہ بدبودار گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہوئیں۔ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ناقابل یقین تھے۔ ابا یومی کا ہر وار خالی جا رہا تھا اور اس کے غیظ و غضب میں تیزی آ رہی تھی۔ لگ تو یوں رہا تھا کہ وہ اب بھرپور مقابلہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی آج ناکامی کا انجام کیا ہونا ہے، اور وقت مزید اس کے پاس نہیں تھا۔ وقت تو ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ لاپرواہی ذرا بھی ہوتی تو اس کے قہر کے نشانے پر اب صرف زیبا ہی نہیں، ہم سب بھی تھے۔ شاہ صاحب اب تک بہت عمدگی سے ڈٹے ہوئے تھے اور ابا یومی مستقل اپنے جادو اور شیطانی عملیات کے ذریعے تابع کیے شیطانوں کو مقابلے کے لیے لا رہی تھی۔ یہ تھے تو شیطان، مگر جانوروں کے روپ میں۔ ان کی فطری جبلت شکار اور خوراک ان پر غالب آتی جاتی، اور اس کا عمل شاہ جی صاحب کو بہت پہلے ہی معلوم تھا، جب ہی انہوں نے یہ پکوان ان کے لیے رکھے تھے۔ ابا یومی ہر گوشت کے لوتھڑے کو سونگھتی اور اپنی شکست کے ماتم میں منحوس بیان کرتی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ہر پرندہ جھلس چکا ہے تو اس نے نیا وار کیا اور زمین پر چت لیٹ گئی، اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف کیے اور اپنا منہ موڑ کر ہماری جانب بھونکارنے لگی۔ اس کے اس عمل پر اطراف دھول کا چکر بننے لگ گیا اور یہ چکر آسمان تک بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے ہمارے گرد ایک اور حصار چونے کے تھال سے کھینچ لیا۔ دور دور تک دھول اڑ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا رہا کہ ہم کسی شیشے کی بال میں بیٹھے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دھول ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اچانک کتوں کی سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کئی کتے ایک ساتھ بھونکتے ہیں۔ دھول چٹی تو حصار سے باہر کتے یا بھیڑیے نما انسانوں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ کتے رال ٹپکاتے حصار کی طرف ٹہلنے لگے۔ دم خشک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کب جھپٹ پڑیں اور ہمیں چیر پھاڑ دیں گے، مگر دل میں اللہ پر یقین اور شاہ جی پر بھروسہ تھا، ورنہ ان عفریتوں کے درمیان بیٹھنا اور اتنے نزدیک سے دیکھنے پر ہی حسرت قلب بند ہو چکی تھی۔ ان کی خونخوار آنکھیں، لمبے دانت اور کریہہ صورتیں، منہ سے بہتی رال، بے حد خوفناک منظر۔ شاہ جی نے بھائی کو اشارہ کیا اور انہوں نے گوشت کے پارچوں پر ایک بوتل انڈیلی شروع کی۔ یہ خون کی بوتل تھی، خون میں لت پت پارچے۔ اب انہوں نے یہ اٹھا کر جھاڑیوں میں پھینکنے شروع کر دیے اور نتیجہ شاہ جی کی سوچ کے عین مطابق رہا۔ تمام کتے تازہ خون اور گوشت کی مہک پر لپکے اور ان پارچوں کو بمبوڑنے لگے۔ کان پڑی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ ابا یومی ایک ایک کتے پر حملہ کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کتے راتب سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ راتب ان کی موت ثابت ہوتا، مگر وہ کتنوں کو روکتی اور ایک کتا چھوڑتا تو دوسرا بمبوڑتا۔ بالآخر کتوں کا گمان تھما تو ان کے منہ سے رال کی جگہ جھاگ خون ٹپکنے لگا، یعنی اب کتوں کو اپنی پڑ گئی تھی۔ کھایا ہوا گوشت گلا ہوا تھا اور اس پر عمل بھی کیا گیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں باہر آنے لگیں کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ کتوں کے حلق سے
آواز نکلنا بند ہو گئی اور ان کی آنکھیں زمین پر گر پڑیں۔ کتے زمین کے ساتھ اپنے جسموں کو رگڑنے لگے جیسے انہیں شدید خارش ہو رہی ہے، اور نظر نہ آنے لگی کی وجہ سے بدحواس ہو کر دوڑنے لگے۔ اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب یہ قد آدم کتے میں نے اپنی طرف لپکتے دیکھے۔ آغا جانی اور وجاہت بھی دہشت زدہ تھے۔ آغا جانی کی چیخیں بلند ہونے لگی اور ہم ممکنہ خطرے کے پیش نظر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر حیرت انگیز طور پر جیسے یہ کتے کا پیر حصار پر پڑا، وہ راکھ میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہم دم بخود کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے جیسے کتے اتفاقیہ طور پر حصار کے نزدیک آتے ان کا یہی حشر ہوتا۔ میری نظر ابا یومی پر پڑی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت وہ بہت چھوٹی نظر آئی، یا شاید یہ میرا وہم تھا، مگر اس کے جسم پر اب وہ لبادہ نہیں تھا اور سارا جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا۔ کتوں کی یہ درگت بنتی وہ بھی دیکھ رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ اب وہ اگلے وار کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، شکر و غارت ہوئی۔ جب قدرے مطمئن تھے، ایمبولینس کے دائیں طرف سے زیبا ہماری طرف نظر آئی۔ آغا جان مجھے سہارا دیں، میں گر جاؤں گی، میری مدد کریں۔ وجاہت بے اختیار بہن کی طرف بڑھے، مگر ایک تھال اڑتا ہوا آیا اور ان کے گھٹنے سے لگا، وہ وہیں کرا کے منہ کے بل گر پڑے۔ تھال شاہ جی نے کھینچ مارا تھا، جس کا واضح اشارہ حصار سے باہر نہ نکلنا تھا، مگر زیبی مستقل رو رہی تھی، پکار رہی تھی، بلا رہی تھی، وجاہت پھر اٹھے، مگر اس بار شاہ جی کے بھائی نے وجاہت کو جکڑ لیا۔ وجاہت بہت مزاحمت کر رہے تھے اور آغا جانی رو رہی تھی، ارے چھوڑ دو میرے بچوں کو، چھوڑ دو میرے وجاہت کو۔ آغا جانی زیبی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ شاہ جی نے انگارہ ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں لپک کر آغا جانی کے آگے آ گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جانی غم زدہ مجھ سے منت کرنے لگی، بیٹا میری زیبی کو بچا لو، مجھے جانے دو، یہ جانور اسے پھاڑ کھائیں گے۔ شاہ جی رحم کریں ہمارے حال پر۔ شاہ جی کے بھائی چلائے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے، اس مکار کی حصار توڑنا چاہتی ہے تاکہ ہم پر غالب آ جائے۔ بے وقوفی مت کریں، زیبی خیریت سے ہے، ایمبولینس میں شاہ جی ساتھ کیا ہوا ہے، وہ زیبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ لوگ عمل خراب نہ کریں ورنہ زیبا کی جان کو خطرہ ہے۔ اف! یہ سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور ابا یومی جو زیبا کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی تھی، اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے انتہا اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہو بہو زیبا تھی۔ ان شیطانی طاقتوں کی مدد سے وہ کیا کیا کھیل ہمیں دکھا رہی تھی، مگر ہر وار خالی جا رہا تھا۔ اب اس نے نیا داؤ کھیلا اور اپنی پوری قوم کو دعوت دی۔ وہ اب بھی زیبی کی شکل میں ہمارے اطراف گھوم رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے پاس شاید یہ آخری حربہ تھا، اور اس طرح کی مخلوقات انسانی فطرتوں سے بھی آگاہ ہوتی ہیں۔ وہ ہمارا اور شاہ جی کا دھیان بہکانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اس کے شیطانی عملیات میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شاہ جی کا مزید مقابلہ کرتی۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتی اور اپنے سینے پر
اس کے ہاتھ مارنے سے اس کے جسم پر موجودہ اسپتال کے گاؤں کے ٹکڑے اڑنے لگے۔ یہ اس کا آخری حملہ تھا جو ہم سمیت شاہ جی کے نفس پر تھا۔ مسلسل اپنے جسم پر ہاتھ مارتی جاتی اور منتر پڑھتی جاتی۔ اس کی بکواس سمجھ سے باہر تھی مگر بہت وحشت ناک تھی۔ دیکھتے ہی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہ روح افزا سا منظر اس وقت میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔